اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز کے بعد ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لو۔ جو میرے بھائی بہن دوست دولت کی شدید پریشانی میں مبتلا ہیں، ان دوستوں کو آج اپنے سینے کا راز دینے لگا ہوں۔ جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کو نماز فجر کے فوراً بعد پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اچانک جو دولت کا طوفان آ گیا ہے وہ کہاں سے آ گیا ہے۔ آپ بس میرا آج کا وظیفہ، ایک خاص تسبیح کا وظیفہ جو آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو صرف ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھ لو، آپ کی دولت کی جو کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ ایک ایسی تسبیح ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس تسبیح کو کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت فرماتا ہے اور اس کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شمار کر لیتا ہے۔ اس کی جو بھی حاجات ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے۔ رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا رزق اور دولت لکھ دیتا ہے۔ میرا اللہ نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آپ کسی بھی دن اس تسبیح کا ایک ایسا خاص وظیفہ جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جس کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا اللہ کروڑوں روپیہ بھی عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے اللہ خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، نام لے کر پکارتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کا ہر مقصد پورا فرما دو، یہ جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، غیبی خزانوں سے جھولیاں بھر دو۔ اللہ والو، اب اللہ کی ذات جب دینے کو تیار ہے، تم لوگ لینے سے کیوں انکاری ہو؟ اس کے علاوہ ناظرین، میں اپنی تمام بہنوں سے گزارش کرتا ہوں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے بہت سی بہنیں ایسی بھی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب چاہتی ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے۔ آپ یہ وظیفہ ایک بار کیجئے، جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں گے میرا اللہ اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرمائے گا۔ اب اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اب اللہ کی ذات جو خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ اللہ سے مانگ لیا جائے۔ اگر میں یوں کہوں کہ یہ تسبیح پڑھنے والا خوش قسمت ہے، یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ آئیے، جو لوگ اپنے گھروں میں بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی کریں۔ پوری توجہ سے اللہ سے مانگنا ہے، صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ تسبیح عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا دیتی ہے۔ یہ تسبیح راستے میں تمام مشکلات، پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ آج کے عمل میں آپ نے اللہ کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ زیادہ لمبا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ مشکل وظیفہ ہے، یہ عمل بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو پیسوں کو لے کر جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ کو اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے، کوئی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہو تو نقصان ہو جاتا ہے، تو ان تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے نماز فجر ادا کریں۔ بالکل جو طریقہ بتا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اپنی طرف سے آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی کمی پیشی نہیں کرنی ہے، ورنہ آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ آپ نماز فجر ادا کر لیں، اس کے بعد آپ وہیں جائیں، نماز پر بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا
تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے تو اس کی نیت کر لیں، آپ کے پاس اولاد نہیں تو اولاد کی نیت کر لیں، آپ کے پاس دولت نہیں تو دولت کی نیت کر لیں، آپ کے پاس رزق نہیں، آپ کے پاس شہرت نہیں، آپ کے پاس مقام نہیں، آپ کے پاس نوکری نہیں، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، آپ کے گھر میں فتنہ ہے، فساد ہے، آپ کی معاشرے میں عزت نہیں ہے، تو یہ تمام جو نیت کرنا چاہتے ہیں، جو مقصد ہے، آپ ہر ایک کو ذہن میں رکھتے ہوئے تمام حاجات کی نیت کر لیں، یا پھر یوں کہیں کہ میں 80,000 حاجات کی نیت کرتا ہوں، اس میں آپ کی تمام حاجات آ جائیں گی، وہ چاہے 100 سال پرانی ہے، چاہے 10 سال پرانی ہے، 26 سال پرانی ہے، یا 2 دن پرانی ہے، چاہے آپ نئے گھر کا ارادہ رکھتے ہیں یا آپ کسی بھی چیز کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ فوری طور پر اس کی نیت کریں، اور نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے، یہ سب سے خاص بات بتانے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ پہلے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لی۔ اسی طرح آپ نے سورہ کوثر کو پہلے نمبر پر صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ جب 3 بار آپ سورہ کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام پڑھنا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یا مجیدو پڑھنا ہے۔ آپ پڑھیں گے یا مجیدو 1 بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے یا مجیدو 2 بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے یا مجیدو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مجیدو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یا مجیدو اچھی طرح گن کر 11 بار پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ نے 1 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص جب آپ 1 بار پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر یا لطیفو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے چوتھے نمبر پر یا ودودو پڑھنا ہے۔ یا ودودو 1 بار ہو گیا، یا ودودو 2 بار ہو گیا، یا ودودو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ودودو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یا ودودو کو 11 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آخری نمبر پر آپ نے یا مقتدیرو پڑھنا ہے۔ یا مقتدیرو 1 بار ہو گیا، یا مقتدیرو 2 بار ہو گیا، یا مقتدیرو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مقتدیرو کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال اچھی طرح گن کر ترتیب اور بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو آخر میں اتنا ہی اور وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب ان سارے اعمال کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے 1 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر 11 بار یا مجیدو پڑھنا ہے، پھر 1 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر 11 بار یا لطیفو پڑھنا ہے، پھر 11 بار یا ودودو پڑھنا ہے، پھر 11 بار یا مقتدیرو پڑھنا ہے، اور آخر میں 1 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس عمل کو کر لینے سے آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے،
آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، میرا اللہ راضی ہو جائے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ ناظرین، عمل مکمل کر کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجات ہوں، جو بھی آپ کی خواہش ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں پیش کرنی ہے۔ بے شک وہ دلوں کے حال جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو انسان کا اپنے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا بے حد پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے مانگیں گے تو وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا، کیونکہ دینے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے تمام کام آسان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ روزانہ کی بنیاد پر بھی کر سکتے ہیں۔ روزانہ جب آپ فجر کی نماز ادا کریں تو اس کے بعد یہ آسان سا وظیفہ کریں گے تو آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔